لاہور میں دبستان اقبال کے نام سے ایک ادارے کی اوپننگ سرمنی کا انعقاد کیا گیا۔ اس ادارے کا مقصد مفکر شاعر ڈاکٹر علامہ اقبال کے نظریات و عقائد اور ان کی شاعری میں پوشیدہ پیغام کو نئی نسل کو منتقل کرنا ہے۔ اس ریسرچ آرگنائزیشن کے بانی علامہ اقبال کے نواسے اقبال صلاح الدین ہیں اور ان کا مقصد یہ ہے کہ اس ادارے کے تھرو علامہ اقبال کے افکار کو فروغ دیا جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کوشش ہے یہ خود پاکستانی عوام کی اور پرائیویٹ سطح کے اوپر جو ہے بہتر طریقے سے ہو سکتی ہے۔ اب اس میں کیا کامیابی ہوتی ہے یہ لوگوں کے رسپانس کے اوپر اور ہماری جو ہے ایفرٹ کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا۔ اس تقریب میں علامہ اقبال کے صاحبزادے ڈاکٹر جاوید اقبال، گرینڈ سن میاں یوسف صلاح الدین، اقبالیات کے ماہر شخصیات اور بہت سے سوشلائٹس نے شرکت کی۔ دو خصوصی جو ان کے ارادے تھے، ایک تو یہ تھا کہ اجتہاد کے متعلق ایک تاریخ اور اس کے ساتھ ہی اس کا ارتقاء جو ہے اس کے موضوع پر ایک کتاب لکھی جائے تاکہ لوگوں میں اوریجنل تھنکنگ جو ہے وہ ڈیولپ ہو، یعنی تخلیقی سوچ۔ اور پھر اس کے ساتھ ہی دوسرا جو ان کا ارادہ تھا وہ ان کے ذہن میں تھا کہ قرآن میں فلاحی ریاست کا تصور موجود، سوشل ڈیموکریسی۔ دبستان اقبال کی ضرورت اس لیے سمجھی گئی کیونکہ حضرت علامہ اقبال نے جو کام نامکمل چھوڑ گئے تھے اس کام کو آگے لے کے جانا، جو ان کی جس طرح ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب نے تقریر میں بتایا کہ چند کتابیں وہ لکھنا چاہتے تھے جو وہ نہ لکھ سکے، اور جو آگے ان کے اوپر جو تحقیق ہونی چاہیے وہ یہ ادارہ کرے گا۔ اس موقع پر حنا نصر اللہ نے اقبال کی پوئٹری کو بھی پڑھا جسے حاضرین نے بہت پسند کیا۔ اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ اس تحقیقی ادارے میں علامہ اقبال کی نادر تصاویر کو آویزاں کرنے کے ساتھ ساتھ بنائی گئی ہے ایک لائبریری جہاں رکھے گئے ہیں علامہ اقبال کے مجموعات۔ I think the most important message particularly from the reconstruction of religious thought is to combine the old traditions with new research, to combine a real loving attention for tradition and a real care for the ancient texts, combined with real life and imagination in trying to breathe new life into the younger generation as they address new problems in today's cultures.